السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل احمد ٹی وی آفیشیل۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور دینی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں حجاز میں واقع ہے۔ یہاں لوگ 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے اور کروڑوں لوگ اس مقدس گھر کو اپنا قبلہ سمجھ کر اس کی جانب 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ دوستو، خانہ کعبہ موکب یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک خاص مقام کا حامل ہے۔ آج ناظرین کرام، ہم خانہ کعبہ کے متعلق کچھ چند حقائق پر نظر ثانی کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کے آس پاس کا حصہ کئی بار تعمیر ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، خانہ کعبہ اس حالت میں نظر نہیں آتا جس حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا بہت بڑا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ ناظرین کرام، یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روک دیا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلے کے سرداروں سے اسے اٹھوایا تھا۔ واقعے کے بعد بھی خانہ کعبہ کی کئی بار تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں مکمل ہوئی۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا، بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی۔ یہ اب تک کی آخری اور سب سے بڑی تعمیر تھی اور اب خانہ کعبہ کی تعمیر کو پہلے سے زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر سے قبل اس کے 2 دروازے تھے جو داخل اور باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ خانہ کعبہ کی شکل جو آج موجود ہے، اس میں صرف دروازہ موجود ہے لیکن کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے داغوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ خانہ کعبہ کو کسی اور رنگ میں تصور نہیں کر سکتے۔ کالے رنگ کی کسوہ دراصل عباسیوں یعنی اہل عباس کے دور سے چلتی آ رہی ہے، کیونکہ ان کا علم کالے رنگ کا ہوتا تھا۔ لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگوں کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک ہی خاندان کی طویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بنی شعیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیا۔ ناظرین کرام، اس وقت سے آج تک یہ خاندان ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے الفاظ کے مطابق یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس محفوظ رہیں گی۔ نمبر 5، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ دوستوں، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے ہفتے میں 2 مرتبہ کھلا رہتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ دوسری اہم وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو سال میں 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور صرف اعلیٰ شخصیات ہی اس کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتی ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس پانی ہی پانی بھر جاتا تھا۔ ناظرین کرام، خانہ کعبہ وادی کے نچلے حصے میں واقع ہونے کی وجہ سے بارش کی صورت میں اس میں پانی بھر جاتا تھا۔ بارش کے پانی سے یہاں سیلاب کا سما پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ بات مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ ناظرین کرام، بارش کی صورت میں یہاں پانی کی روک تھام اور نکاسی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا، لیکن اس وقت لوگوں نے تیر کر خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنا شروع کر دیا تھا۔ نمبر 7، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ ناظرین کرام، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب یہ فرشتے وہاں جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ اس کا مطلب وہاں ایک نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 9، حجر اسود۔
ناظرین کرام، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ حجر اسود ہمیشہ چاندی کے سانچے میں کیوں گرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ حجر اسود امویاد کی فوج کے ہاتھوں مارے جانے والے پتھر کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جب یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ ناظرین کرام، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروہ کگماٹین کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کے مطابق حج مبارک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 10,000 حجاج کو شہید کر کے ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ غیر انسانی عمل ان کے لیے کافی نہیں تھا، اس لیے یہ لوگ حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے، جہاں اس مقدس پتھر کے عوض تاوان وصول کیا گیا، اور جب ان لوگوں نے حجر اسود کو واپس کیا تو یہ ٹکڑوں ٹکڑوں کی حالت میں موجود تھا۔ ناظرین کرام، حجر اسود کو یکجان بنانے کا صرف ایک ہی طریقہ اس وقت سمجھ میں آیا تھا کہ اسے چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس کے کئی حصے آج بھی گم ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھے خانہ کعبہ کے متعلق چند حقائق۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میری آپ سے ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔